السلام علیکم ویورز، ہسٹریز مسٹریز میں آئی ویلکم یو. میں ہوں سیف قاسمی، میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسان بخاری. آج ہم بات کریں گے 73 کی اس جنگ کے بارے میں جس میں اسرائیل کو بری طرح ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. چاہے وہ شامی بارڈر تھا، چاہے وہ مصری بارڈر تھا، انہیں پے در پے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. 5 روز گزر چکے تھے، جنگ کا نقشہ اچانک سے تبدیل ہونا شروع ہوا. پوچھتے ہیں ڈاکٹر حسان بخاری سے کیا حالات ہوئے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. دیکھیے، جو جنرل شاذلی کا پلان تھا وہ تو یہ تھا کہ مصری سیم امبریلا کو نہیں چھوڑیں گے، جو کہ 12 کلومیٹر تک ایکسٹینڈ کر رہی تھی. تو جب تک تو وہ ان کے پلان میں رہے، اسرائیلی ایئر فورس آؤٹ آف ایکشن رہی اور اسرائیل ہر حملے میں مار کھاتا رہا. اب 12 اکتوبر تک سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ اسرائیل نے ڈیسائسو حملہ کرنے کی کوشش کی تھی شام پر، وہ بھی ناکام ہو گیا. وہ شام کو ناک آؤٹ نہیں کر سکے، عراقی ری انفورسمنٹس آ گئیں. تو اسرائیلی اب ڈیسپریٹ ہو رہے تھے. اوریجنلی اسرائیلیوں کا خیال تھا کہ مصری اوور کانفیڈنٹ ہو کر باہر نکل کر حملہ کریں گے، ہم انہیں ماریں گے اور انیشیٹو واپس لے لیں گے. مصری تو نکل نہیں رہے تھے. تو ڈیسپریشن میں اسرائیلی ہائی کمانڈ نے فیصلہ کیا کہ کم وٹ میں ہم اٹیک لانچ کریں گے 14 اکتوبر کو. ٹھیک ہے. لیکن 12 اکتوبر کو ہی مصر میں جنرل شاذلی کو ڈیفنس منسٹر جنرل اسماعیل نے کہا کہ انور سادات کا آرڈر ہے کہ سیرینز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ حملہ کریں، سیرین محاذ پر صورتحال مخدوش ہے، آپ اٹیک کریں. سیم امبریلا سے باہر نکل کر اسرائیلیوں کو ہم نے کافی مار لیا، اب وہ ریزسٹ نہیں کر سکیں گے. جنرل شاذلی وہ جسے کہتے ہیں نا ایک بندہ اپنا سر پیٹ لیتا ہے، ان کا ریئیکشن کچھ اس ٹائپ کا تھا کہ اتنی محنت سے اتنا ویل کرافٹڈ پلان ہم نے بنایا، اب آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں. رہی شام کی بات، ادھر تو سٹیبل ہو چکی ہے سچویشن، دا عراقیز آر دیئر، اب اسرائیلی الٹا ڈیفینسو پر ہیں ادھر، تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگین پریشر جاری رہا اور جنرل اسماعیل نے کہا کہ اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیژن، آپ نے اٹیک کرنا ہی کرنا. اور مزے کی بات ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو یہ رپورٹ بھی مل گئی اور انہوں نے فوراً بتایا کہ جی مصری اٹیک پر آ رہے ہیں. تو وہ جو گولڈن اپرچونٹی ملی تھی، گولڈن اپرچونٹی تو مصر کی ضائع ہو گئی. الٹا جو اسرائیلی جو بڑے پریشان تھے کیونکہ دے ور ویری اپریہینسو اباؤٹ دیٹ اٹیک، 2 دفعہ مار کھا چکے تھے، انہیں شک تھا کہ تیسری دفعہ پڑے گی. اب انہیں وہ تحفہ ملا کہ جی مصری خود آ رہے ہیں ہماری طرف اور وہ اپنے سارے ٹینک وغیرہ بھی تباہ کروائیں گے اور پھر ہم انہیں کاؤنٹر پنچ کریں گے. تو 14 اکتوبر کو مصر نے اٹیک لانچ کیا اور ایز پریڈکٹڈ بائی جنرل شاذلی اینڈ بائی دا اسرائیلی جنرل اسٹاف بہت بری طرح اٹیک فیل ہوا. 250 سے اوپر ٹینک بھی تباہ ہوئے، 1000 سے اوپر کیجویلٹیز بھی ہوئیں اور مصر کا ایک بہت بڑا چنک آرمر کا اس میں ضائع ہو گیا. اب انور سادات نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے ایسٹ بینک والا بالکل بھی فورس ویک نہیں کرنی. تو انور سادات نے جو ویسٹ بینک پر پیچھے مصر کے ریئر کی سپورٹ کے لیے 4 آرمرڈ بریگیڈ تھے وہ آگے بھجوائے تھے اس اٹیک سے پہلے. اب ویسٹ بینک آلموسٹ خالی چل رہی ہے. تو یہ سچویشن ایسے ہوگی کہ ویسٹ بینک کی فورسز، مین آرمر فورسز ایسٹ بینک پر آ گئی اور ایسٹ بینک کی فورسز اس بے فائدہ اٹیک میں سکوانڈر ہو گئی. تو اسرائیل کے پاس اب انیشیٹو آ گیا کہ اب وہ سکسیسفل اٹیک کر سکتے تھے. اسرائیل نے ڈاکٹر صاحب حملہ کر دیا اور مصر کو کافی نقصان بھی پہنچایا. انور سادات کی ایک انتہائی چھوٹی سی بے وقوفی کی وجہ سے مصر کو اتنا بڑا خمیازہ کرنا پڑا. اسرائیل نے اس کے بعد جب اٹیک کر دیا اس کے بعد مصر کا کیا حال ہوا؟ مصر نے کیا رسپانس اب 15-16 اکتوبر کو اسرائیل نے اٹیک لانچ کر دی. اب اسرائیل نے جو اٹیک لانچ کیا اس پہ مصری کہتے ہیں دیر از ریزن ٹو بلیو کہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ مصر کے اوپر کچھ بیزار قسم کے ایئر کرافٹ کی فلائٹس ہوئیں جو بعد میں آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ جدید ترین امریکی ٹیکنالوجی والے اور امریکن طیارے تھے وہ، جو کہ اوپر سے ریکنائسنس کر رہے تھے. اور مصری یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکن سیٹلائٹ کوریج کے ذریعے بھی امریکہ نے وہ پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کر کے دیا جو ویک پوائنٹ. ویک پوائنٹ ایسے تھا کہ مصر کی 2 آرمیز آپریٹ کر رہی تھی اسرائیلی طرف. سیکنڈ آرمی نارتھ میں تھی اور اس کا جو بیس تھا، ریئر ایریا تھا جہاں سے سپلائی ہو رہی تھی، وہ اسماعیلیہ کا شہر تھا ویسٹ بینک پر. اور ساؤتھ میں 3rd آرمی تھی اور اس کی بیس ویسٹ بینک پر سویز کے شہر پر تھی. دونوں آرمیز کے درمیان جو علاقہ تھا، اور یہ ملٹری میں ہمیشہ یوزلی ہوتا ہے کہ جب بھی 2 فارمیشنز کے بیچ والا ایریا ہوتا ہے نا، دیٹ از اے ویک پوائنٹ. یہ 20 سے 25 کلومیٹر کا ایک گیپ تھا. اس گیپ میں مصریوں سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی اور یہ گیپ آئیڈینٹیفائی کر لیا. اسرائیلیز کہتے ہیں انہوں نے خود کیا، مصری کہتے ہیں امریکنس نے کر کے دیا. اور اس سے برسٹ تھرو کر کے کہ اسرائیلی فوجیں 15 اور 16 اکتوبر کو انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور ادھر سے ایریل شیرون اور جنرل ابراہیم عدان، ان دونوں کی فورسز نے کراس کر لی کینال اور ویسٹ بینک پر پہنچ گئے. اب ان کا ایم یہ تھا کہ شیرون نے نارتھ میں موو کر کے اسماعیلیہ کو اٹیک کر کے 2nd آرمی کو کٹ آف کرنا تھا. عدان نے ساؤتھ میں موو کر کے سویز پر موو کر کے 3rd آرمی کو کٹ آف کرنا تھا. اگر وہ اس ایم میں کامیاب ہو جاتے تو وار واز اوور، مصر وڈ ہیو بین ڈیفیٹڈ. اب جنرل شاذلی نے کہا اس پینیٹریشن کو دیکھ کر کہ اس اٹیک کو وی ہیو ٹو نپ اٹ ان دا بڈ.
اگر ہم یہاں پر اسرائیلیوں کو ایک اور شکست دے دیں وی آر بیک ٹو اسکوائر ون، جو ہمارا 14 والا آفینسو کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، کیونکہ اسرائیلی بھی ابھی ایئر کور کے بغیر آپریٹ کر رہے ہیں، ان کی سپلائی لائنز بھی بڑی پریکیریس ہیں. ابھی ٹائم ہے جو 4 آرمڈ بریگیڈ آپ نے بلائے ہیں نا وہ واپس بھیجیں، ان کے ذریعے اسرائیل پر کاؤنٹر اٹیک کریں، ان کو کلیئر کریں. سادات سیڈ نو. اس پر بہت سخت ان کی آپس میں چپکلش بھی ہوئی جنرل شاذلی کی اور انور سادات کی. انور سادات مانے نہیں، ہی ہیڈ پینک. انور سادات ڈر رہے تھے کہ اگر ہم نے کوئی یونٹ شفٹ کیے تو جیسے 67 کی وار میں وڈرال ہوا تھا تو ہم لوگوں کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، فرنٹ بریک ہو جائے گا. جنرل شاذلی نے حالانکہ بتایا کہ دس از ناٹ دا سیم آرمی ایز 1967. دوسری بات ہے کہ دا تھریٹ وی آر فیسنگ از ویری ریئل. اگر آپ نے انہیں 2-3 دن کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے دے دیے پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں آئیں گے. دوسرا ان کے ٹینک ادھر ویسٹ بینک میں جمع ہو رہے ہیں، ساری سیم امبریلا ویسٹ بینک پر ہے، وہ آپ کی سیم امبریلا تباہ کر دیں گے، پھر اسرائیلی فورس آپ کو پاؤنڈ کرے گی. نہیں مانے انور سادات اس پر. 3 قیمتی دن ضائع ہو گئے. اس میں ادان کا ڈویژن بھی آ گیا، جنرل میگن کا ڈویژن بھی آ گیا، جنرل شیرون کا ڈویژن بھی پوری طرح ویسٹ بینک پہ اسٹیبلش ہو گیا اور انہوں نے اوفینسو اپنا پراپر لانچ کر دیا اب 2nd اور 3rd آرمی کے اوپر. اب ہوش آیا انور سادات کو، اب کافی دیر ہو چکی تھی، سچویشن قابو سے باہر ہو رہی تھی. تو انہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد کو ایک لیٹر لکھا اور شام والے اس وقت کانفیڈنٹ تھے کہ اب ہم اوفینسو کریں گے عراقیوں کی مدد سے. انہوں نے لیٹر لکھا اور بہانہ یہ بنایا کہ جی امریکہ اسرائیل کی بہت سپورٹ کر رہا ہے، پہلے جب صرف اسرائیل تھا تو ہم جیت رہے تھے، اب امریکہ ان کی بیک پر آ گیا ہے. حالانکہ سوویت یونین ان کی سپورٹ کر رہا تھا، اصل وجہ ان کی نااہلی تھی. لیکن انہوں نے یہ ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ ہم سیز فائر کرا رہے ہیں، اور روس اور امریکہ دونوں سے درخواست کی کہ سیز فائر کر لیتے ہیں. سیز فائر ہوا 22 اکتوبر کو 7 بجے شام کے، اور فوراً ہی اسرائیل نے پریڈکٹیبلی توڑ بھی دیا. انہوں نے توڑنا ہی تھا، وہ اس وقت اچھی پوزیشن میں تھے. یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسرائیل کی اس وقت پوزیشن ذرا ہائی ہو گئی تھی، ان کا مورال بھی بڑھ گیا تھا، ان کو فتح بھی مل رہی تھی. تو سیز فائر کرنے کے بعد کیا حالات ہوئے؟ خلاف ورزی تو فوراً شروع ہو گئی تھی، حالات کیسے ایک دم سے؟ بھائی اسرائیل نے وہ بہانہ بنایا کہ جی ایجپشنز نے سیز فائر توڑا ہے اور فوراً اٹیک جاری کر دیا. اب جو نارتھ میں اٹیک تھا شارون کا، ادھر 2nd آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں جنرل شاذلی خود پہنچ کے اور انہوں نے سچویشن کو جانچا اور اس میں انہوں نے ادھر ڈیفینس ایک اسٹیبلش کر لیا. اور جو شارون کا اٹیک تھا اسماعیلیہ کی طرف وہ فیل ہو گیا. لیکن سچویشن ساؤتھ میں کرٹیکل ہو رہی تھی 3rd آرمی کی طرف. ادھر جو جنرل ادان کا اٹیک تھا وہ کامیاب ہو رہا تھا. اور سیز فائر توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ سویز اور قاہرہ ان دونوں کے درمیان والا لنک توڑنا لازمی تھا 3rd آرمی کو انسرکل کرنے کے لیے. تو جنرل ادان اپنے مشن کی طرف کامیابی سے بڑھ رہے تھے، لیکن ابھی انہوں نے لنک کٹ آف نہیں کیا تھا. تو اس لیے انہوں نے سیز فائر توڑا اور فوراً 23 اکتوبر کو دوبارہ اٹیک سٹارٹ کر دیا، جس پر رشیا بہت بل بلایا اور رشیا نے دھمکی دی کہ اب ہم ڈائریکٹ انٹرونشن کریں گے. لیکن امریکنز کی پروکریسٹینیشن کی وجہ سے اسرائیل کو 2-3 دن مل گئے اور 24 اکتوبر کو سویز کائرو لنک کٹ آف ہو گیا اور 3rd آرمی انسرکل ہو گئی. اس کے بعد اسرائیل نے سویز کی شہر پر اٹیک لانچ کیا 25 کو. 2nd سیز فائر امریکہ اور روس دونوں نے کروایا 24 اکتوبر کو، وہ بھی اسرائیل نے توڑ دیا. اسرائیل جب بھی انٹرنیشنل لا توڑتا ہے اللہ کے فضل سے ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے، باقی دنیا کی باری اخلاقیات آ جاتی ہے. خیر انہوں نے 24 اکتوبر کو پھر دوسرا سیز فائر بھی توڑا اور سویز کے شہر پر اٹیک کیا کہ اس میں سپلائیز تھیں 3rd آرمی کی، اگر وہ اس شہر کو لے لیتے تو 3rd آرمی کی سچویشن بہت پریکیریس ہو جاتی. لیکن وہ اٹیک بری طرح فیل ہو گیا. سویز پر انہوں نے 2 اٹیک کیے، پھر 28 اکتوبر کو ایک اور بھی کیا، لیکن سارے اٹیک فیل ہو گئے، جس کے نتیجے میں 3rd آرمی انسرکل تو ہوئی لیکن اٹ سروائیو. اور اس کے بعد اسی پر سیز فائر پھر ہو گیا. رشیا بہت زیادہ اگریسو ہو رہا تھا، رشیا نے امریکہ کو کچھ دھمکیاں لگائیں، امریکہ نے نیوکلیئر الرٹ دے دیا. اس پر دونوں پاورز کو اندازہ ہوا کہ سچویشن کچھ اب سیریس ہو رہی ہے، تو پھر دونوں نے روک لیا. پھر اب امریکہ کی ایک اپنا بھی فائدہ اس میں آ گیا تھا سیز فائر میں کہ امریکہ نے مصر کو اس پوزیشن پر پہنچانا تھا جہاں مصر بالکل ڈاؤن ہو جائے. اور پھر امریکہ نے رول پلے کرنے کی کوشش کی سیویئر کی کہ ہم نے اسرائیل کو روکا ہے 3rd آرمی کو ڈسٹرائے کرنے سے. تو اس طرح امریکہ نے اپنی پوسٹ وار ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کے لیے بھی ایک پوائنٹر چھوڑ دیا، مطلب کوشش کی کہ کسی طرح مصر کو. تو آن دیٹ نوٹ اگر ملیٹریلی دیکھیں تو ایک سٹیلمیٹ ہو گیا، لیکن پولیٹیکلی سپر پاورز نے اپنی گیمز جاری رکھی. فائنل سیز فائر 25 اکتوبر کو ہو گیا. اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایسٹ بینک پر مصری کافی میجر پورشن پر قابض تھے، لیکن ویسٹ بینک پہ اسرائیل نے بھی ایک بڑا ایریا لے لیا تھا. شام کے محاذ پر سچویشن اسٹیٹک تھی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، شکریہ. ویورز اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کو ایک ڈیٹیل ریویو دیں گے 1973 کی جنگ کا. عرب اسرائیل کے کیا معاملات رہے، مصر کے اندر کیا معاملات ہیں. دیکھتے رہیے ہسٹریز مسٹریز. تھینک یو.